السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ؟ بہت افسوس اور تکلیف کی بات ہے کہ میں آپ لوگ کو سمجھانا کچھ اور چاہ رہا ہوں اور آپ لوگ کا سمجھ کچھ اور رہے ہو، اور چیزیں بلا وجہ کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہیں. پہلی چیز، میں بہت اچھی طریقے سے کلیئر آپ لوگ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ میں وہ اس رضوی کا سائڈ نہیں لے رہا ہوں، یا اب جو بھی اس کا نام ہے، جو اب وہ ہندو ہو گیا. میں صرف یہ چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ چیز سمجھانے کی آپ سب کو کوشش کر رہا ہوں کہ آج ہمارے ماحول میں سب سے زیادہ جہالت ہے، آج ہمارے ماحول میں سب سے زیادہ علم کی کمی ہے، آج ہمارے ماحول میں سب سے زیادہ کیا بولیں گے، مطلب کاہلی ہے. یہ بہت ساری چیزیں آج ہمارے ماحول کے اندر ہے، اور جس کے نتیجے یہی نکل رہے ہیں. میرا سمپل انٹینشن بولنے کا یہی تھا کہ اگر آج ہم اپنے آپ کو اگر امپرووائز اگر نہیں کرتے ہیں، اگر آج ہم اپنے آپ کو اگر چینج اگر نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو پہلا بندہ تھا یا دوسرا بندہ تھا، ایسے اور لوگ بنیں گے. کیونکہ ریزن یہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے مسلمانوں میں خاص طور سے یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس ہم سپورٹیو نہیں رہے. ابھی ہم کو صرف ایک دوسرے کو دیکھ کے نفرت ہوتی، ایک دوسرے کو دیکھ کے جلن ہوتی، ایک دوسرے کو دیکھ کے ہم مطلب ناخوش ہوتے ہیں. ہمارے کسی مسلمان بھائی کی یا ہمارے کوئی مسلمان رشتہ داروں کی خوشی کو دیکھ کے ہمارے دل کے اندر جلن حسد ہوتی ہے کہ ارے ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوا. بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کہ ہم کو پہلی چیز حق نہیں بنتا ہم اتنا بولنے کے لیے. بے شک اس نے غلطی کی ہے، اس کے پاس علم کی کمی ہے، اور بے شک اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس بے شک اس چیز کا اس کو جواب دینا ضروری ہے. اس نے جو گناہ کیا اس چیز کا اس کو بے شک اس کو سزا اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی دنیا کے اندر، زندگی کے اندر، جہاں پہ کیا بولتا ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم کیا کرنا چاہیے اس وقت میں کہ ہم ہو گیا، چلو وہ ہندو بن گیا، وہ مسلمان تھا وہ ہندو بن گیا، اس نے اپنا مذہب چینج کر لیا، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب ہم ہمارے مذہب کو سمجھیں، ہم ہمارے آنے والی اولاد کو ہم صحیح طریقے سے اسلام کا علم دیں، اور صحیح طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھائے وہ لوگ کو، اور ہمارے مذہب کس چیز کے کیا ہے ایگزیکٹلی. ہم کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے خاندان والوں کو، ہم کو یہ چیز سمجھانا بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ چیز اگر نہیں کرتے ہیں تو اللہ معاف کرے لیکن وہ دن دور نہیں رہیں گے کہ کیا بولتے مسلمانوں میں سے اور ایسے کافر بنتے جائیں گے. اور بے شک یہ چیز تو خیر قرآن کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمان کم ہو جائیں گے بول کے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے سو چیز ہے، تو اس کے اندر سے بھی یہ ایک چیز مطلب صحیح ہو رہی ہے. دنیا میں آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ چیز کے بارے میں. میں تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو میں کبھی میری زندگی میں جا بھی نہیں سکتا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ بے شک آپ نے جو فرمایا تھا دنیا کے اندر، اور قرآن کے اندر جو چیز آج تک لکھی گئی ہے، ہر چیز صحیح ہے، ہر چیز مکمل ہے. دنیا کی جتنے بھی کتابیں تھے، جو آسمانی کتابیں جو اپنے غیر مسلم مذہب کی جتنے بھی ہیں، وہ بہت سارے ان کے اندر ریکٹیفیکیشنز ہوئے ہیں اور اس کے اندر کریکشنز ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم ایک ایسے مذہب میں ہم پیدا ہوئے جہاں پہ الحمدللہ ہم مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت بولیں گے یا کیا بولیں گے پتہ نہیں، کہ جس کی وجہ سے ہم ایک ایسی کتاب کو پڑھتے ہیں جس کے اندر مطلب جس دن سے وہ نازل ہوئی ہے دنیا کے اندر، جب سے لے کے اب تک الحمدللہ اس کے اندر کسی قسم کا کریکشن نہیں ہوا. اور الحمدللہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بے شک انشاءاللہ تا قیامت تک بھی اس کے اندر کسی قسم کا چینج نہیں ہوئے گا. تو میری اگر کسی بھی بھائی کو، خاص طور سے ہمارے شہزور بھائی کو، اگر میری کوئی بات اگر بری دکھے تو میں معافی چاہتا ہوں. میں صرف یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اب وقت ختم ہو گیا ہمارا بحث کا، اب ہمارا وقت آ گیا ہے عمل کا. ہم
آج ہم انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ اتنا ٹائم دے رہے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے دن کے اندر. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ہمارے جو سوسائٹی ہے یا چھوٹی سی کالونی ہے اس کے اندر اسلام کو پھیلائیں. اسلام جو لوگ مطلب گمراہ ہوئے ہوئے ہیں ان کو وہ گمراہی سے بچانے کے لیے ہم کیا امپلیمنٹیشنز لے سکے، ہم کیا انیشیٹو لے سکے جس کی وجہ سے ویسے لوگ صحیح راستے پہ واپس آ جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ میری؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں اور میں غور کر رہا ہوں، میں یہ چیز میں یہ بھی آبزرو کر رہا ہوں کہ بہت سارے جگہوں پہ یہ بھی پرابلمس ہو رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان لوگ کے اندر جہالت بہت دکھ رہی ہے. مطلب جس منہ سے اگر اپنے الفاظ ان کے نکلتے ہیں تو وہ صرف جہالت کے نکلتے ہیں اور بدتمیزی کے نکلتے ہیں. تو ہمارے اندر ہم کو چاہیے کہ اب ہم کو اپنے اندر بدلاؤ لانا ضروری ہے، ہم کو نرم بننا ضروری ہے. یہ اتنا غصہ جو جہالت ہمارے اندر نہیں تھی، ہمارے صحابیوں میں نہیں تھی، ہمارے پیغمبروں میں نہیں تھی. بے شک وہ لوگ غصے والے تھے، وہ لوگ بھی بہت غصے والے تھے، اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے وہ جہالت کی. انہوں نے غصہ تو ہر کسی کو ہوتا ہے، لیکن ہم کو نرمی سے کام کرنا بھی ضروری ہے. ہمارے اولاد کو دین کے بارے میں سبق دینا ہم کو ضروری ہے، اور ہم ایک ایسے مقام پہ اب پہنچنا ضروری ہے ہم کو کہ مطلب اللہ نہ کرے 100 بار اللہ نہ کرے کہ فیوچر میں ہمارے اندر سے پھر کوئی ایک مسلمان آدمی یا عورت، اللہ معاف کرے جو بھی ہو، تو وہ گمراہی کے راستے پہ جائے یا پھر غیر مذہب میں کنورٹ ہونے کے بارے میں سوچے. تو خیر جو بھی ہے، میں ایک ہی بات پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، میں آپ لوگ کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ میرا انٹینشن کسی کو ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، میرا انٹینشن کسی کو تکلیف دینے کا نہیں تھا. میرا انٹینشن سمپل یہی چیز کا تھا کہ ہم کو اب وقت چلا گیا ہمارے لیے. اب ہمارے لیے آنے والے انیشیٹو سٹیپس ہم کیا اٹھا سکتے ہیں جس سے ایسے قسم کی غلطی آگے انشاءاللہ کوئی مسلمان نہ کرے. تو ہم کو وہ سوچنا بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اپنا سب کا خیال رکھیے انشاءاللہ، اور میرے لیے بھی دعا کریے. اور اگر ابھی پھر سے واپس بول رہا ہوں کہ اگر کسی بات سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں. اور بس انشاءاللہ یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں میں صلاحیت دے، اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے اندر اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم گمراہی کے راستے سے بچے. ٹھیک ہے، تو چلیے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کا علم ضرور دے گا. ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.